السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سجیلا نثار یوٹیوب چینل۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے سجیلا نثار کے بہترین ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 سٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ قصے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وہ کوئی نارمل جگہ تو بالکل نہیں تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر یوں گما پڑتا تھا جیسے وہاں پاگل رہتے ہوں، اور ایسا ہی تھا، وہاں پاگل ہی رہتے تھے کیونکہ وہ پاگل خانہ ہی تھا۔ ابھی بھی جہاں فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہر سو خاموشی چھائی ہوتی ہے، وہیں اس پاگل خانے میں ادھم مچا ہوا تھا۔ دو پاگل عورتیں آپس میں لڑتی ایک دوسرے کے بالوں اور جسم کو بے دردی سے نوچ رہی تھی، اور اس کے ارد گرد موجود باقی پاگل خوف سے ایک دوسرے کو تھامے کچھ ناخن چباتے تو کچھ سر کھجاتے، اور انہی میں سے چند رو رہی تھی۔ ان میں سے وہ سب سے الگ سامنے کے کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی، دیوار سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے دلچسپی سے لوہے کی سلاخوں سے ان کی لڑائی سے خوب لطف اٹھا رہی تھی۔ اسے ان سب سے الگ رکھا گیا تھا کیونکہ وہ خطرناک تھی، پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ شاید مجرم بھی، قاتل بھی۔ باقی پاگلوں کے کمرے کی نسبت اس کا کمرہ کچھ بدتر حالت میں تھا، اور کچھ اس نے خود کیا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں دروازے کی بجائے سلاخیں لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ شاید نہیں یقیناً مجرم بھی تھی۔ ابھی بھی وہ ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ وہاں ان کی دیکھ بھال پر مامور چند عورتوں نے ان کی لڑائی ختم کرواتے الگ الگ کمروں میں لے گئی تھی تاکہ جسم پر آئے زخموں کا علاج کر سکیں، جبکہ ان کی لڑائی کے ختم ہونے پر وہ جی بھر کے بد مزہ ہوئی تھی اور گہرا سانس بھرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ خان کی بچی، آج تمہارا آخری دن ہے یہاں، کل تمہیں جیل میں منتقل کر دیا جائے گا، وہاں دیکھتی ہوں کیسے نخرے دکھائے گی، خطرناک چڑیل۔ ایک عورت اس کے تالے کو اچھے سے چیک کرتی بولی تو وہ بے ساختہ مسکرائی تھی اور بند آنکھوں سے ہی سر اس بات میں ہلایا، جبکہ اس کی مسکراہٹ سے وہ منہ ٹیڑھا کرتی اس کے سامنے والے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ یہ خطرناک چڑیل تم لوگوں کی ناک کے نیچے سے غائب نہ ہوئی تو پھر کہنا، وہ مسکراتی ہوئی ہولے سے خود سے بڑبڑائی تھی۔ یہاں موجود کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حد تک خطرناک ہے، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا منصوبے بنا رہی تھی، اور وہ یہ تو بالکل نہیں جانتے تھے وہ کیسے ان سب سے حساب لینے والی تھی۔ یہ منظر ہے ایک چھوٹے مگر خوبصورت فلیٹ کا، جس کے باہر وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا مسلسل کسی کا منتظر تھا۔ وہ 10 بجے سے گاڑی میں موجود اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اب 11 بج گئے تھے جب وہ غصے سے اکتا کر گاڑی سے نکلتا اس کے ساتھ ٹیک لگائے، کبھی موبائل پر وقت دیکھتا تو کبھی ہاتھ پر بندھی رسٹ واچ پر۔ اس نے ایک قہر آلود نظر اس خوبصورت فلیٹ پر ڈالی جو اسے فی الوقت گھٹیا ترین لگ رہا تھا۔ جہاں سے تیز میوزک کی آواز گونجتی اس کی دماغ کی رگیں مزید پھاڑ رہی تھی۔ صبر کرو سکر زحان مصطفیٰ، ڈیوٹی میں نہ ہونے کے باوجود یہ تمہاری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ وہ غصے کے باعث پھٹتی دماغ کی رگوں کو اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے مسلتے خود کو کمپوز کرنے کی بھرپور لیکن ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ختم ہوا صبر۔ چند لمحے بعد خود سے بڑبڑاتا وہ اس کی فلیٹ کے داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، لیکن گاڑی کے اندر سے گن اٹھانا نہ بھولا تھا۔ اس نے دروازے کے ارد گرد دیکھا جہاں کوئی گارڈ وغیرہ موجود نہ تھا۔ سکر گہرا سانس بھر کے کندھے اچکاتا دھیرے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، لیکن اندر سے شراب کی اٹھتی گھٹیا بدبو اور سگریٹ کے دھوئیں سے اس نے کوفت سے آنکھیں میچی تھی، کیونکہ وہ یہاں موجود کسی شخص کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے فوراً یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو 2 سیکنڈ میں ہی سامنے موجود ٹیبل کو دیکھتے اس کی تلاش ختم ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں اپنا گواریت کی بجائے شدید غصہ تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیوں کو بھینچے کسی قسم کے بھی قدم اٹھانے سے خود کو باز رکھا تھا۔ کاش مجھ پر ایک قتل حلال ہوتا تو یقین کرو میں تمہارا ہی بہاتا یشمل معید احمد۔ ہر ایک لفظ کو دانتوں میں چبائے اس نے قہر زدہ نظر سے دوبارہ اسے دیکھا جو ایک لڑکے کے قریب بیٹھی فل شراب کے نشے میں گم مزید شراب پی رہی تھی۔ اس کا وجود اس لڑکے کے سہارے تھا جو خود اسے شراب پلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس پر سکر کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لے، لیکن وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ایک ہی چست میں یشمل کے قریب پہنچتا اسے اس لڑکے سے دور کیا تھا۔ سکر تو تم، وہ نشے میں پوری گم ہونے کے باوجود لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بامشکل آنکھیں کھولتی اسے دیکھتی مسکرا کر ٹوٹے الفاظوں میں بولی تھی۔ وہ نشے میں ہونے کے باوجود اسے پہچان گئی تھی، جبکہ سکر نے پہلے تیش بھری نظروں سے اسے اور پھر اس لڑکے کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ تم کون؟ اس لڑکے نے مکمل سکر کا جائزہ لیتے کہا، جو بلو جینز پر نیوی بلو شرٹ پہنے
کف فولڈ کیے ہلکی بڑی شیو، ترتیب سے سیٹ کیے بال، براؤن آئیز جن میں خون اترا ہوا تھا، وہ بڑا ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بعد میں دیکھتا ہوں تمہیں، سکر اپنی باہوں میں جھولتی یشمل کو دیکھتا غصے سے اس لڑکے سے بولا اور پھر یشمل کو سہارا دیتا اس فلیٹ سے نکلا تھا۔ سب اپنی مستیوں میں گم تھے، اسی لیے اس لڑکے کی بجائے کسی نے اس کی موجودگی کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ سکر نے یشمل کو گاڑی میں لا کر آرام سے پٹکا اور دوسری جانب آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ شاید وہ اپنا غصہ کم کر رہا تھا۔ یشمل کے لیے شراب پینا کوئی نئی بات نہ تھی، اس سے سکر بھی واقف تھا، لیکن یوں اسے کسی اور کے قریب دیکھنا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ بے شک اسے ناپسند کرتا تھا، پر کسی اور کے قریب دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش سے بیگانہ اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کے حلیے کو جو جین شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے حلیے پر غصے نے نئے سرے سے جنم لیا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سر جھٹتے سر اس کی سیٹ بیلٹ باندھی تھی اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا کسی نے سوائے اس پاگل خانے میں موجود اس مجرم کے سوچا تک نہ تھا۔ وہ بڑی آسانی سے رات کے اندھیرے میں وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ کیسے، کب، کس نے مدد کی، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ سب اسی حیرت میں مبتلا تھے کہ وہ بے حد کڑے پہرے سے فرار کیسے ہوئی۔ ہاں، بس اتنا معلوم ہے کہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک عورت کی لاش ملی تھی۔ پولیس کی گاڑی مسلسل اس کی تلاش میں تھی۔ رات کا 2:30 کا ٹائم تھا اور چاروں سے گپت اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں وہ اس کی کھوج میں تھے جو بنا کسی سواری کے بھاگے تھی۔ ان کے مطابق وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ ہم جوان ہٹے کٹے مرد اور وہ ایک لڑکی، عمر کتنی ہوگی، لگ بھگ 22-23 سال، اور ہم اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ کل ڈی ایس پی صاحب کو کیا جواب دیں گے کہ ہم کس قدر ناکارہ ہیں؟ ان میں سے سینئر آفیسر لائٹ ارد گرد مار کر چیک کرتا اپنے ساتھیوں کو شرم دلانے کی بھرپور کوشش میں مگن تھا۔ دراصل وہ کل ہونے والی اپنی عزت افزائی سے خوفزدہ تھا۔ سر، اسے ایسے ہی خطرناک نہیں کہا جاتا۔ کچھ وہ تھی اور کچھ ہمارے سلوک نے اسے بنا دیا تھا۔ وہ خونخوار ہو گئی ہے۔ ان میں سے دوسرا تھوڑا خوفزدہ سا بولا تھا، کیونکہ یہ اس کے ہاتھ چڑھ چکا تھا، اسی لیے اسے اندازہ تھا۔ ڈوب کے مر جاؤ، ایک مرد ہو کر ایک لڑکی سے کس قدر خوفزدہ ہو، افسوس۔ وہ آفیسر بے حد افسوس کے ساتھ بولا تھا۔ دل تھا کہ اپنے ان نکمے اہلکاروں کی خوب لان تان کرے۔ سر، وہ رہی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، ایک اہلکار اس کی بات بیچ میں ٹوکتا تقریباً چلایا تو وہ فوراً چوکنا ہوئے تھے، جبکہ ان کی آواز پر وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے رکی تھی اور پلٹ کر غصے سے اپنے سے فاصلے پر ان پولیس اہلکاروں کو دیکھا تھا۔ زندہ ہاتھ آنے والوں میں سے تو میں بھی نہیں، وہ دانت پیس کر بڑبڑاتی وہاں سے اپنی پوری جان سے بھاگی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے گاڑی اپنی پیچھے کیوں چھوڑی تھی۔ راشد، گولی چلاؤ، لیکن ٹانگ پر، مرنی نہیں چاہیے وہ۔ ان کے سینئر آفیسر کے حکم پر راشد نے گولی چلائی۔ گولی چلی تھی، اس لڑکی کو لگی بھی تھی، لیکن نشانہ چوک گیا تھا۔ گولی ٹانگ نہیں، بازو پر لگی تھی۔ وہ بازو پر ہاتھ رکھتی کرائی تھی اور قدم ذرا سے ڈگمگائے تھے، لیکن فوراً سنبھل گئے۔ واٹ دا! وہ بازو پر ہاتھ رکھتی غصے سے چلائی تھی اور بازو کو دیکھا جہاں سے خون برق رفتار سے بہہ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بھی خون سے بھر چکا تھا۔ اس کا دل کیا اپنے پیچھے بھاگتے ان بھینسوں کو جلا کر راکھ کر دے، لیکن فی الحال یہ وقت دماغ سے سوچنے کا تھا، نہ کہ غصے سے۔ اچانک اس کی آنکھیں چمکی تھی، لب بازو میں اٹھتی ٹھیس کے باوجود شاطرانہ انداز میں مسکرائے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، زندہ ہاتھ آنے والوں میں سے تو میں بھی نہیں۔ خود سے بڑبڑاتی سامنے نظر آتی اس گھر کی دیوار کے قریب گئی اور رک کر پلٹ کر ان اہلکاروں کو دیکھا جو شاید اسے 30-40 فٹ کے فاصلے پر ہوں گے۔ وہاں موجود بلب کی تیز روشنی سے وہ اہلکار اس لڑکی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ آئی ول کل یو ویری سون مسٹر آفیسر، وہ چلا کر بولتی ان کو سلیوٹ کرتی سائڈ پر بنے پائپ کی مدد سے بڑی مہارت سے چڑھنے لگی تھی۔ اس وقت اسے اپنے بازو پر لگے زخم اور اس سے اٹھتی دردوں کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ شوٹ ہر، اس کو پھرتی سے چڑھتا دیکھ ان کا سینئر غصے سے اپنے جونیئرز پر چلایا تھا جو شوٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے غصے سے چلانے پر وہ ہڑبڑاتے اور رکتے دیوار کی جانب شوٹ کیا، جہاں وہ بڑی مہارت سے چڑھتی دوسری جانب گھر میں چھلانگ لگا چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بڑی ہوئی توندوں کے باعث ان سے چڑھنا مشکل ہے، اور اگر وہ دروازے والی سائڈ سے آتے تو انہیں دوسری جانب سے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا۔ شٹ، تم گھٹیا پولیس ایک ہاتھ آئی لڑکی کو نہیں پکڑ سکے۔ ہم 4 لوگ اور وہ ایک لڑکی، ہم پولیس اور وہ ایک عام لڑکی، شرم آ رہی ہے مجھے، اور تم۔ وہ غصے سے بولتا راشد کی جانب بڑھا اور اسے گریباں سے پکڑا تھا۔ تم نشانہ نہیں لگا پائے، اگر بازو کی بجائے ٹانگ پر لگا ہوتا تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی۔
وہ آفیسر اس کے منہ پر مکہ رسید کرتے بولا تھا۔ وہ پاگل ہونے کو تھا کہ کیسے ایک لڑکی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، زمین پڑتی اور وہ اس میں سما جاتا جس قدر وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اور باقی اہلکاروں میں صدمے اور بےعزتی ہونے کے باعث مانو فوتگی سا سما تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ فجر کا وقت دھیرے دھیرے قریب آن پہنچا تھا۔ رات کے اس پہر نہ کوئی انسان تو نہ کوئی جانور کی ذرا سی آواز بھی موجود تھی۔ ان سب میں وہ زخمی سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی مسلسل خون بہنے کے باعث غنودگی میں جا رہی تھی۔ نہیں، تم نے بے ہوش نہیں ہونا، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، صرف آج کی رات کسی طرح کاٹ لو، کل کا سورج خود کے لیے نیا طلوع کرنا، تم کل آزاد ہوگی، بس چند گھنٹے۔ وہ اپنے بلو قمیض کے گھیرے سے تھوڑا پھاڑتی، بازو پر باندھتی خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کل سے سب کی موت کا دورانیہ شروع ہوگا، اگر تم اب بے ہوش ہوئی تو سب کھو دو گی، سب ہار جاؤ گی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، آنکھیں بار بار بند ہوتی سر ڈھلک رہا تھا۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس کے سامنے ماضی کے تمام واقعات کسی فلم کی مانند اپنی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ یہ پاگل ہو چکی ہے، اسے پاگل خانے بھیج دینا چاہیے۔ ایک آواز اس کے گرد گھومی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا۔ وہ آواز بڑے قریبی کی تھی، جسے وہ بڑی نفرت کرتی تھی۔ جو بے ہوشی اس پر طاری ہو رہی تھی وہ بھگ سے دور بھاگی تھی۔ پاگل نہیں ہوں میں، لیکن اب میں سب کو پاگل کر دوں گی، سب بھیک مانگیں گے مجھ سے۔ وہ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ ہر لفظ چباتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ دل کی ٹھیسیں بازو میں اٹھتی ٹھیس سے کئی زیادہ تھی۔ یہ خون، اتنا بولتی اس نے اپنے بازو کو دیکھا تھا۔ میرے وجود سے بہے ہر خون کے قطرے کا حساب لوں گی، انہیں بھی باری باری اسی خون میں نہلاؤں گی، وعدہ ہے میرا۔ ایک کہکا تھا جو اس خاموش فضا میں بلند ہوا تھا، خطرناک کہکا، بے حد خوفناک کہکا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صبح صبح ہی ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ پاگل خانے سے ایک خطرناک پاگل فرار ہو گئی ہے، جس سے کسی کی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہماری پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی اسے ڈھونڈ کر پکڑ لیا جائے گا۔ تب تک تمام لوگ اس خطرناک پاگل سے خود کے بچاؤ کو یقینی بنائیں۔ نیوز اینکر اپنی کینچی سے بھی تیز چلتی زبان کے ساتھ اور بھی کچھ بول رہی تھی کہ شاذل نے ریموٹ سے ٹی وی بند کرتے اس کی زبان کو بھی بند کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے دل میں اٹھتی ٹھیس کو دبانا چاہا تھا۔ خطرناک پاگل جس سے سب کی جان کو خطرہ، وہ زیر لب یہ الفاظ دہراتا صوفے کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ جہاں صبح کے وقت چاروں سے خاموشی کا راز تھا، وہیں ملک ویلا میں کسی کا گونجتا شور سنتی دیواروں نے بھی وہاں سے کھسکنا چاہا تھا، جو کہ ناممکن سا کام تھا۔ لیکن شاذل اس آوازوں کے سرے سے نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی باندھ رہا تھا، جیسے وہ وہاں تنہا موجود ہو۔ ہونٹوں پر رقص کرتا دلنشیں گانا اس بات کی گواہی تھا کہ اسے ان آوازوں سے رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا۔ شاذل، بدتمیز کزن، میری پھپھو کی نافرمان اولاد، ایسے بے انتہا کے لقب وہ کئی منٹوں سے سن رہا تھا، لیکن وہ شاذل ہی کیا جو ان القابات کو دل پر لیتا باہر چلا جاتا۔ کزن، یقین کرو میرے سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اب کہ مظلومیت بھری آواز شاذل کے کانوں سے ٹکرائی تو گہرا سانس بھرتا کمرے سے نکلا تھا۔ سامنے ہی اس کے زوجہ محترمہ زمین بوس ہوئی اپنا پیر دبا رہی تھی۔ نیچے کیا کر رہی ہو کزن؟ شاذل نے سر کھجاتے ایسے لا تلقی کا اظہار کیا جیسے اس نے اس کی پہلے کوئی آواز نہ سنی تھی۔ حورِ دل، یہ نیچے کس کو سلامی دے رہی ہو؟ اس سے پہلے حورِ دل شاذل کا باتوں سے ہی منہ توڑتی، رہی سہی کسر نیند سے چکر کھاتے ریان نے پوری کر دی تھی۔ اب گھوریوں کا رخ ریان کی جانب تھا، جسے لگا شاید اس نے بول کر غلطی کر دی تھی۔ بھائی، اپنی بیوی کو اٹھائیں، دیکھیں بیچاری کو چوٹ آئی ہے، ریان نے گڑبڑاتے ہوئے شاذل سے کہا، جو ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہو، گویا اپنی بیوی کے گرنے کا مکمل مزہ لے رہا ہو۔ شاذل کے بچے، اٹھاؤ مجھے۔ حورِ دل کو اب جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو انشاءاللہ تم ہی پیدا کرو گی۔ شاذل آنکھ کا ایک کونا دبا کر بولتا اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا تھا، جسے اس نے منہ ٹیڑھا میڑھا بنائے تھاما تھا، لیکن اٹھتے وقت درد کے باعث وہ کرا اٹھی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا جل پری بن کے اڑو، جب آخر میں وزن تمہارے اس غریب شوہر نے ہی اٹھانا ہے؟ شاذل اسے گود میں اٹھائے بولا اور آخر میں تیز سانس ایسے لیے جیسے وہ سچ میں بہت بھاری ہو۔ شاذل، اپنے یہ ڈرامے بند کرو، سمجھے نا؟ وہ اسے آنکھیں دکھائے بولی تھی، جسے اس پر کوئی فرق پڑ جائے گا۔ ایسے ہی مر جانا ہے میں نے تم سے ڈرتے ڈرتے، اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے افسردگی سے کہا، جس پر وہ محض گھور ہی سکی تھی۔ شاذل، یہ تمہارا کمرہ ہے، مجھے میرے کمرے میں چھوڑو، حورِ دل اسے اپنے کمرے میں لاتے دیکھ چباتے ہوئے بولی تھی۔ تو تم بھی تو میری ہو، میرا یہ کمرہ بھی تمہارا ہوا۔ اس کے ڈائلاگ پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ شاذل نے اسے دھیرے سے بیڈ پر لٹایا اور واپس آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اچھا، زیادہ خوش مت ہونا، یہ بس ڈائلاگ بازی کی ہے،
ورنہ तो मैं रोज़ बाबा से पूछता हूँ कि ऐसा भी क्या बेटे से दुश्मनी जो इसे ऐसी बीवी दी। शाज़िल इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसकी बकवास बकौल होरे दिल सुनती इग्नोर करती कंबल खुद पर ताने लेट गई थी, क्योंकि ये इनका रोज़ का मामूल था। दोनों ही एक दूसरे को कोसते थे कि न जाने क्या दुश्मनी निकाली है इनकी एक दूसरे से शादी करके। इसीलिए हुरे दिल को इसके अल्फाजों से रत्ती बराबर फर्कना पड़ा था। आइज़ल ऑफिस में बैठी कन्फ्यूज सी अपना हिजाब बार बार दुरुस्त करती दायम की मुंतज़िर थी, जिसे वो आज असाइनमेंट जमा करवाने आई थी। लेकिन दायम फिल वक्त किसी क्लास में अपना लेक्चर ले रहा था, इसीलिए वह बैठी कॉफ़ी से इसका इंतज़ार कर रही थी। मज़ीद आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन दायम था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आइज़ल मुटेड़ा मेड़ा बनाती टेबल से अपनी फ़ाइल उठाते कुर्सी से अभी उठी ही थी कि दायम दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ था। इसे अपने ऑफिस में देखता वहीं दरवाजे के करीब रुका था, फिर धीरे से सर झटकता अपनी कुर्सी की जानिब आया, जबकि आइज़ल दोबारा से अपनी कुर्सी संभाल चुकी थी। जी मिस आइज़ल, किस चीज़ ने आपको ऑफिस का रुख करने पर मजबूर कर दिया? वो अपनी तमाम पर्सनैलिटी खुद में समेटे अपनी कुर्सी पर टांग जमाए बैठा इससे पूछने लगा। वो टीचर आप असाइनमेंट जमा करवानी थी। इसने अपनी घबराहट पर काबू पाते अपनी असाइनमेंट इसके सामने करते कहा, जिस पर दायम ने असाइनमेंट को थामने की बजाय एक नज़र पहले इस फाइल और फिर एक आईब्रो झुकाए आइज़ल को देखता मजीद गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया था। आई थिंक सो आप जानती होंगी कि लास्ट डेट कल थी और कल आप गैर हाजिर थी। इसका सख्त अंदाज आइज़ल के हौसले पस्त करने के लिए काफ़ी था। सॉरी टीचर, मुझे बुखार था। वो फाइल वाला हाथ पीछे खींचती जल्दी से बोली थी कि गोया कहीं दायम इसके असाइनमेंट को पकड़ के फाड़ ही न दे, जो इसने बुखार में बड़ी मुश्किल से बनाई थी। इसकी गैर हाजिरी और असाइनमेंट की देरी पर बताई जाने वाली वजह पर दायम ने चौंक कर इसके काले हिजाब में चमकते चेहरे को देखा, जो सच में बुखार की शिद्दत से हर दर्जा सुर्ख था, और सुर्ख नम आंखें, आंखों के साथ बुखार से धकते गाल इसके बुखार में होने की वाज़ह दलील थी। इन तमाम सबूत और दलाइल पर दायम के तने असाब ढीले पड़ते लहजे में ज़रा नरमी दर आई थी। ओके, बट ये लास्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो बिना कोई वजह सुने सीधा 0 मार्क्स लगाऊंगा। दाइम इसके आगे पड़ी असाइनमेंट वाली फाइल उठाता आखिर में वार्न करना ना भूला था, जिस पर इसने ताबेदारी से सर को इस बात में हिलाया। तो टीचर एक बात मानेंगे? आइज़ल अपने हाथों को आपस में मलती कुछ तौक़्क़ुफ़ के बाद इससे डरते डरते पूछने लगी, जिसने इसके अंदाज पर बेसाख्ता बेख्तियार इसने असाइनमेंट से नज़र उठाए इसके घबराए चेहरे की जानिब देखा। क्या बात? वो मुझे क्या आप बॉयज़ के ग्रुप से निकाल सकते हैं? इसकी अजीब फरमाइश थी। दाइम ने नासमझी से इसे देखा। क्यों, कोई बात हुई है? किसी बॉय ने तंग किया है तो मुझे बताएं। दाइम के जहन में फौरी तौर पर आते चंद खदशात इसके सामने रखे, जिनको इसने सर दाएं बाएं हिलाते नफ़ी किया था। मुझे या सिर्फ गर्ल्स ग्रुप में रख दें या अकेली, मुझे इनमें मसला नहीं। आइज़ल अपनी बात मुकम्मल करती आखिर में अपने होंठ चबाने लगी थी। ये पॉसिबल नहीं, क्लास का यही रूल है, आपको भी फॉलो करना होगा। अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक कह सकती हैं। इसके अलावा अब आप जा सकती हैं, लेक्चर में मुलाकात होगी। दाइम हतमी फैसला सुनाता वापस इसकी असाइनमेंट चेक करने लगा था। वो भी गहरा सांस भरती अपना बैग उठाती कुर्सी से उठी थी और खुदा हाफिज़ बोलती इसके ऑफिस से निकली थी, जबकि दाइम ने एक नज़र ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा था और फिर सर झटकता वापस अपने काम में मशगूल हो गया था। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको पहली किस्त? कमेंट सेक्शन में नॉवल के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ, तब तक शुक्रिया।